بزرگ تھے رحمہ اللہ تعالی، امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا، ایک بزرگ تھے تو ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، بڑے لوگ تعزیت کے لیے آئے، پوری زندگی ایک دن جماعت کے ساتھ نماز رہ گئی۔ ولی را ولی میں شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ کئی اولیاء اللہ نے ان کے ساتھ تعزیت کی کہ پوری زندگی جماعت کی پابندی تھی، آج آپ کی نماز رہ گئی۔ تو وہ کہنے لگے مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ کہ جب میرا کوئی عزیز فوت ہوا تو سارے تعزیت کے لیے آئے ہیں اور میری ایک نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی، مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بنا ہے، تو میرے ساتھ کسی نے تعزیت ہی نہیں کی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق اللہ يجعل له من امرہ یسرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے آج ہم نے ابھی تیسرے روزے کی سحری کھائی ہے اور نیت کی ہے کہ انشاءاللہ العزیز پہلے عشرے میں سے یہ تیسرا روزہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے ارادہ کیا، نیت کی۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ معنون ہے کہ کون سے وہ کام ہیں جن سے روزوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا کل عدم ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان کامل ہو، آدمی صحیح طریقے سے مومن ہو، تو وہ ایمان کی کمزوری سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایمان کمزور نہ ہو جائے، اور ایمان کے ضائع ہونے سے بھی ڈرتا ہے،
اور اعمال کی کمزوری سے بھی ڈرتا ہے، ان کے ختم ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کہ اہل ایمان کے لیے ایمان محبوب چیز ہے۔ اہل ایمان کے لیے نیک اعمال محبوب چیز ہے، اور محبوب چیز کے کھو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کے بارے میں فکر لاحق رہتی ہے، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے یا اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو ایمان اور اعمال، یہ دو چیزیں انسان کو ان کی فکر کرنی ہے۔ اور شیطان کے پاس دو اسلحے ہیں۔ ایک اسلحہ ہے جس کا نام ہے شکوک و شبہات، اور دوسرا شیطانی اسلحہ، اس کا نام ہے نفسانی خواہشات۔ شیطان جب حملہ کرتا ہے انسان کے ایمان پہ تو شکوک و شبہات کے ذریعے کرتا ہے، شک ڈالتا ہے اللہ کی توحید میں، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت میں، قیامت پہ ایمان رکھنا، اور جتنی عقائد میں چیزیں آئی ہیں، یہ شک ڈالتا ہے۔ یہ انسان کا اسلحہ ہے، ایسا اسلحہ ہے، ایسی یہ کلاشنکوف اور ریوالور ہے، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو یہ اپنا کام کر جاتی ہے۔ اور اعمال پہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے، اس کے پاس کون سا اسلحہ ہے، کون سا ریوالور ہے، کون سی بندوق ہے، رائفل ہے، چھری چاقو ہے، تیر ہے، کلہاڑی ہے، وہ ہے نفسانی خواہشات۔ نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اور ایسے اللہ والے لوگ فرماتے ہیں، بے لذت گناہ، ایسے گناہ کہ جن کی وجہ سے انسان اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ رات میں پڑھ رہا تھا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ یاد رکھنا، نیکی ایک کرو گے اللہ کے رضا کے لیے تو اس کے پیچھے کئی نیکیاں لائن لگا لیں گی۔ آپ اس کا تجربہ کر لیں۔ ایک نیکی کرو، کئی نیکیاں لائن لگا لیں گی۔ نماز کے پابند ہوئی تو دیکھ کے اس کی وجہ سے کتنی نیکیاں آئیں گی۔ سچ بولنا شروع کرو گے تو دیکھنا پیچھے کتنی نیکیاں لائن لگا لیں گی۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ گناہ اور معصیت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ کرو، پیچھے گناہ لائن لگا لیتے۔ جھوٹ کی عادت پڑ گئی، پیچھے کتنے گناہ آئیں گے۔ نظر کی حفاظت نہیں، پیچھے کتنے گناہ آ جائیں گے۔ شراب اور جوا، سود خوری، خیانت، بددیانتی، جتنے بھی یہ گناہ ہے، ان میں کیا ہوگا، پیچھے اور لائن لگ جائے گی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نیکی میں اتنی جاذبیت ہے کہ وہ مقناطیس کی طرح اور نیکیوں کو کھینچتی ہے، اور گناہ کے اندر اتنی کشش اور جاذبیت ہے کہ وہ اور گناہوں کو کھینچ لیتے۔ تو اس لیے ایمان کی دولت پہ شیطان حملہ کرے گا تو اسلحہ شکوک
استعمال کرے گا، شک و شبہات، اللہ کی توحید کے بارے، قیامت کے بارے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جب اعمال پہ حملہ کرتا ہے تو اسلحہ استعمال کرتا ہے، نفسانی خواہشات کی تابعداری کرنی۔ جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ جب یہ بات سنتے ہیں کسی بھی عالم سے، مجھ جیسے طالب علم سے، تو ان کی روح پرواز کر کے عرش تک پہنچتی ہے، یعنی اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میں چھوٹا سا تھا، میرے بڑے بھائی حکیم عبد المالک صاحب حفظہ اللہ، وہ اٹک ایک ان پہ مقدمہ تھا، تو وہاں گئے۔ والد صاحب نہیں تھے رحمہ اللہ، فوت ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا، اب بھی ہے۔ جب وہ گئے تو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، چھوٹا سا کو مقدمہ تھا۔ تو واپس آئے تو میں نے پوچھا جی کیا بنا؟ کہنے لگے یار کیا بننا تھا، وہ تو بری ہو گئے، لیکن جب اس جج کے سامنے میں جا رہا تھا تو بڑی بات سمجھ آئی۔ ایک جج کیا چیز ہے، اس کے سامنے جا رہے ہیں تو لرز رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہے گا۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، کیا بنے گا جب اسے جوانی کا حساب دیں گے، علم کا حساب دیں گے، اولاد کا حساب دیں گے، رزق کا حساب دیں گے، کیا بنے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص ڈرتا رہا رب کے پاس کھڑا ہونے سے، اور پھر نفسانی خواہشات، میں بات کر رہا تھا اعمال کو ضائع کرنے والی چیز، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کیا، گناہ سے بچا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضائع کرنے والی اعمال کو یہ چیزیں ہیں۔ پھر اعمال میں سے روزہ ہے، روزے کو کون سی چیز ضائع کر دیتی ہے؟ سارا دن روزہ رکھا، ثواب کوئی نہیں، یہ تعزیت کے قابل ہے۔ ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ تعالی، امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا، ایک بزرگ تھے تو ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، بڑے لوگ تعزیت کے لیے آئے، پوری زندگی ایک دن جماعت کے ساتھ نماز رہ گئی۔ ولی را ولی میں شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ کئی اولیاء اللہ نے ان کے ساتھ تعزیت کی کہ پوری زندگی جماعت کی پابندی تھی، آج آپ کی نماز رہ گئی۔ تو وہ کہنے لگے مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ کہ جب میرا کوئی عزیز فوت ہوا تو سارے تعزیت کے لیے آئے ہیں، اور میری ایک نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی، مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بنا ہے، تو میرے ساتھ کسی نے تعزیت ہی نہیں کی ہے۔ آج اگر ایمان ہو تو پھر جو آدمی روزے سے محروم ہو رہا ہے، تراویح سے محروم ہو رہا ہے، نیکیوں سے محروم ہو رہا ہے، اللہ کے قرب سے محروم ہو رہا ہے، یاد رکھنا وہ کتنا بدقسمت ہے اور کتنا تعزیت کے قابل ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا۔ قاری نور محمد صاحب اور حافظ بیٹھے، میں تو حافظ نہیں، فرما جب کبھی ارادہ کریں گے جہنمی جہنم سے نکلنے کا، اللہ ناراض ہوں گے، فرمائے گے اعیدوا فیہا، اخسؤوا فیہا، ٹکے رہو جہنم میں، ولا تکلمون، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ یہ بہت مشکل ٹائم ہوگا کہ رب کائنات فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، ٹکے رہو، میرے ساتھ بات ہی نہ کرو۔ اہل تصوف لکھتے ہیں کہ جب اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، ایک آدمی چاہتا ہے میں جھوٹ چھوڑوں، نہیں چھوڑ سکتا، شراب چھوڑوں، نہیں چھوڑ سکتا، نظر کی حفاظت کروں، نہیں کر سکتا، خیانت نہ کروں، نہیں رک سکتا، منافقت نہ کروں، نہیں رک سکتا،
کسی کی عزت پہ حملہ نہ کروں، نہیں اس گناہ سے نکل سکتا، تو اسے سمجھنا چاہیے اللہ سخت ناراض ہے، تو کیچڑ اور گٹر سے نکلنا چاہتا ہے، رب کائنات ناراض ہیں کہ اسی طرح جہنم والی بات اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ٹکے رہو اس میں اور میرے ساتھ گفتگو بھی نہ کرو۔ تو اس لیے روزے کا ثواب ضائع کرنے والی سب سے پہلی چیز ہے شرک۔ ایک آدمی نے سحری بڑے اچھے طریقے سے کھائی، سارا دن کنٹرول کیا، روزہ رکھا، لیکن شرک ہے اس میں، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھتا ہے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، چاہے اولیاء اللہ کو، چاہے نیک کو، چاہے گناہگار کو، چاہے انسان کو، فرشتے کو، جن کو، غیب دان سمجھتا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، ہر وقت بغیر کسی سبب کے انہیں پتہ ہے، یہ شرک ہے۔ جتنے اچھے طریقے سے سحری، افطاری، لباس اور سنت کے مطابق ہے، لیکن خدا نخواستہ شرک آ گیا، شرک، یاد رکھنا اس سے روزے کا ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ قرآن نے صاف کہا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، ستو پلاتے ہو، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہو، اور پھر میرے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو، اتنی بڑی نیکی کا من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ مشرک اور مواحد پوری زندگی بیچارے کے پاس طاقت نہیں، نہ مکۃ المکرمہ دیکھا نہ مدینہ منورہ دیکھا، اور مشرک پوری زندگی مکہ میں گزار دی، مدینہ منورہ میں گزار دی، یہ دونوں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مواحد اس کے اعمال میں روح ہے، اور مشرک جو مکۃ المکرمہ میں زندگی گزار رہا ہے، یہ مدینہ منورہ میں زندگی گزارا، چونکہ عقیدہ درست نہیں، اس کے اعمال قبول نہیں ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک آدمی نے اعتراض کیا، میرے والد صاحب کو کہا کہ یہ جو فلاں مولوی ہے، نام میں نہیں لیتا، یہ مکہ میں پیدا ہوا، بڑی بات بنا کے کہتا ہے کہ یہ مکہ میں پیدا ہوا۔ تو میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ابو جہل بھی مکہ میں پیدا ہوا، مکے کی پیدائش، مدینہ منورہ کی پیدائش، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ انسان توحید میں مضبوط اور پکا نہ ہو۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، نیک اعمال کو اللہ کے پاس لے کے جاتی ہے تو توحید لے کے جاتی ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، سخاوت، دیانت، امانت، شرافت، صداقت، لطافت، یہ ساری چیزیں ہیں، جب تک روح اس میں توحید والی نہیں۔ 20واں پارہ رب کائنات نے شروع میں بڑے سوال کیے، کیسے؟ آسمان و زمین کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ معاملوں کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ یہ پیارے پیارے باغات اور درخت کون اگاتا ہے؟ یہ کہہ کے نا آگے اللہ فرماتے الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، وہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہے، ان کاموں میں شریک ہے۔ تو پھر علماء یہاں تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی پیدا کرنے والا نہیں آسمان و زمین کو، کوئی زندہ سے مردہ کو، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کوئی نہیں، کوئی درخت اگانے والا نہیں، کوئی آگ کا درخت پیدا کرنے والا نہیں، کوئی باغات پیدا کرنے والا نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو روزہ اس کو ضائع کرنے والے، جس طرح نماز، سارے اعمال کو، پہلی چیز شرک ہے، جو اس سے بچ گیا بس بچ گیا، وہ پاس ہو گیا۔ اور 5 چیزیں روزے کا ثواب ضائع کر دیتی ہے۔ روزہ ہوتا ہے لیکن مردہ ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے
اور مردہ ہوتا ہے۔ مجھے تھوڑی سی مطالعے کی عادت ہے، رب کائنات توفیق مرحمت فرماتے ہیں، رات میں مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ طعام المیت یمیت القلب، طعام المیت یمیت القلب، یہ میت کے گھر جو کھانا پکایا جاتا ہے مہمانوں کے لیے، اگر کوئی بغیر ضرورت کے، بغیر مسافری کے، بغیر مجبوری کے کھائے گا وہ مرد و عورت، یمیت القلب، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ طعام المیت یمیت القلب، بغیر ضرورت کی، کوئی سخت ضرورت نہ ہو، کہیں گئے ہوئے ہو، وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ وہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، وہاں بڑے سکون سے بیٹھ کے کھانا کھانا، گپے لگانی، دل مردہ ہو جائے گا۔ چلو، فرمایا روزے کا ثواب ضائع کرنے والی پہلی چیز ہے غیبت۔ فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، وہ ایسا ہے یا کہ نہیں، اعمال ضائع ہو جاتے، بہت بڑا نقصان ہے۔ آج اگر کوئی 10 روپے ضائع کرے، مدرسے میں ایک دانہ ضائع کرے، تو میرے بھائی حاجی عبدالرشید سب پریشان ہو جاتے ہیں، یہ آج روٹی زیادہ کیوں بچی ہے، سالن کیوں بچا ہے، کہ ضائع نہ ہو، کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ سارے بیٹھے ہو، اسی طرح ہم گھر میں کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج ضائع ہو رہا غیبت کی وجہ سے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کسی کے سامنے بات کرو تو وہ ناراض ہو، تو اس کے بعد میں وہ بات کرنی، چاہے اس کے اندر ہو نہ ہو تو بہتان ہے، ہو تو غیبت، سامنے بات کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا، انشاءاللہ ایک دن راضی ہو جائے گا۔ غیبت روزے کا ثواب ضائع کر دیتی ہے، حدیث میں آتا ہے خمس یفطر للصائم، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور دوسری چیز ہے جھوٹ، چاہے مذاق میں بھی جھوٹ ہو۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ عورتیں شرم کر جاتی ہیں جب ایام خصوصی ہوتے ہیں کہ آج روزہ رکھا ہے یا کہ نہیں، جھوٹ سے کہہ دیتی ہیں رکھا ہے۔ فقہاء کہتے ہیں یہاں بھی احتیاط کرو، ایسے کہہ دو آج ہم نے سحری کھائی تھی، آج سحری کھائی تھی، اس میں جھوٹ نہیں بنے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی بچے کو کہتا ہے ادھر آ، میں تجھے کوئی چیز دیتا ہوں، آتا ہے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ مذاق میں بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کسی نے کہا حضرت آپ مذاق کرتے ہیں، فرمایا یاد رکھو میں مذاق کرتا ہوں الا حق کا، میرے مذاق میں بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز جو ضائع کرتی ہے روزے کا ثواب، وہ چغلی ہے، ادھر سے سنی اسے بتائی، ادھر سے سنی اسے بتائی، یہ انسان کی وقت کو خراب کر دیتی ہے۔ اور ایسے لوگ ایک کپ پہ بکنے والے، ایک پلیٹ پہ بکنے والے، فائدہ اٹھانے والے، ان کا یہ بے لذت گناہ، اس سے بھی روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹی قسم کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ شیطانی عادت ہے، اس سے بھی یاد رکھنا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے وَالنَّظْرُ مِن شَہْوَةٍ، کسی غیر محرم عورت کو یا عورت مرد کو دیکھے، صرف دیکھے۔ رات میں کہہ رہا تھا یہ اللہ والے کہتے ہیں یہ جو نظر ہے نا، ناجائز نظر استعمال کرنا، یہ دل کا میسج ہے، پیغام ہے۔ یہ کیوں پیغام ہے؟ اس سے آگے کئی گناہ جنم لیتے ہیں۔ وَالنَّظْرُ مِن شَہْوَةٍ، اور یہ بے ریش لڑکا یا غیر محرم عورت جس کی طرف بھی ایسے دیکھے گا، غلط نظر سے دیکھے گا، شہوت کے ساتھ دیکھے گا، یاد رکھنا روزے کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے کئی دفعہ اعمال کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، تم بیٹھے ہو تو حاجی ہے، نہیں رہتے حاجی، عمرہ کیا نہیں رہتا عمرہ، اعتکاف بیٹھے نہیں رہتا اعتکاف، تہجد گزار ہے نہیں رہتا۔ تو آج کا موضوع تھا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں ان سے روزے کا ثواب ضائع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں روزے کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔